بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد دوم، صفحہ نمبر 57، ریکارڈنگ نمبر 12۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابدی سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، نہ نزدیک جاؤ نماز کے ادھر حال ہے کہ تم نشے میں چور ہو، یہاں تک کہ جانو تم جو کہتے ہو تم، اور ناپاکی کی حالت میں مگر عبور کرتے ہوئے راستہ، یہاں تک کہ نہال ہو تم، اور اگر تم ہو وہ بیمار یا سفر میں، یا آیا تم میں سے کوئی نشیبی جگہ سے، یا پکڑا تم نے عورتوں کو پس نہیں پایا تم نے پانی، تو قصد کرو پاک مٹی کا، پس ہاتھ پھیرو اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے بڑے بخشنے والے ہیں۔ مختصر ترکیب۔ سکارا نشہ میں دھت، چور، مست۔ سکران ان کی جمع ہے، ولا جنوباً حال ہے، اور پہلے حال انتم سکارا پر معطوف ہے، عابر عبور سے اسم فاعل ہے، اور عابری سے اضافت کی وجہ سے نون تثنیہ حذف ہوا، اور عابری سبیل سے مراد مسافر ہیں۔ سفر شرعی میں جنبی نہائے بغیر تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ الغائط نشیبی وسیع میدان، عرب قضاء حاجت کے لیے نشیبی وسیع میدانوں میں جاتے تھے، اس لیے بطور کنایہ برازیہ قضاء حاجت کا مقام مراد ہے۔ بیت الخلاء، لامستم ماضی معروف جمع مذکر حاضر، از ملامس بعض مفعلہ، اس باب میں اشتراک ہوتا ہے، تم نے عورتوں کو چھوا، عورتوں نے تم کو چھوا، ایسا مقاربت میں انزال کے وقت ہوتا ہے۔ سعید روئے زمین، بخاری۔ سعود سے جس کے معنی بلند ہونے کے ہیں، یہاں فاعل صفت کا صیغہ ہے، جو بھی زمین کی جنس سے ہے اس سے تیمم جائز ہے، اور زمین کی جنس سے وہ چیز مراد ہے جو نہ آگ سے پگھلے اور نہ جل کر راکھ ہو جائے۔ مسلمان نشہ چھوڑیں، نشہ گندی چیز ہے، معاشرے کو خراب کرتا ہے۔ اصلاح ذات البین کا بیان چل رہا ہے، اہل حقوق کے حقوق ادا کرنے سے معاشرہ پروان چڑھتا ہے۔ اب یہ بیان ہے کہ مسلمان نشہ کرنا چھوڑیں۔ نشہ جنابت کی طرح نجاست حکمی ہے، اور گندگی سے معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ نشہ کرنا اور جنابت ایسی حکمی نجاستیں ہیں ان کے ساتھ نہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، نہ مسجد میں داخل ہونے کی۔ ایسی گندگی سے معاشرہ برباد ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں میں جہالت عام ہے، جوان نشہ کرتے ہیں اور برائیاں وجود میں آتی ہیں۔ طلاق، گالی گلوچ، نزاعات، قتل کی گرم بازاری ہے۔ شوہر نشہ میں چور ہو کر آبگینہ توڑ بیٹھتا ہے، بچے ویران ہو جاتے ہیں، پھر سر پکڑ کر روتا ہے۔ نشہ کرنا اسلام میں حرام ہے، خواہ کوئی نشہ ہو، جامد ہو یا سیال۔ قرآن حدیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے۔ زیر تفسیر آیت میں یہ ارشاد پاک ہے کہ نشہ کی حالت میں نماز نہ پڑھیں، کیونکہ نجاست کے ساتھ نماز جائز نہیں۔ جب نشہ اتر جائے اور اپنی بات سمجھنے لگے تب نماز پڑھیں، اور نشہ کی حالت میں صرف نماز کی ممانعت نہیں بلکہ مخمور مسجد میں بھی نہ آئے، وہ قے کر کے مسجد کو گندہ کرے گا۔ اس لیے آیت میں لا تصلوا، نماز مت پڑھو نہیں فرمایا، بلکہ لا تقربوا الصلاۃ فرمایا، یعنی نماز کے نزدیک مت جاؤ، یعنی مساجد میں بھی مت جاؤ۔ اور یہ ارشاد لا تقربوا الزنا جیسا ہے، یعنی زنا کے قریب مت جاؤ، چنانچہ زنا اور دواعی زنا سب حرام ہیں۔ اسی طرح نماز اور نماز کی جگہوں کے قریب جانا سب ممنوع ہے۔ اور شراب کی نجاست کو سمجھانے کے لیے جنابت کو ساتھ ملایا ہے۔ جب کسی پر غسل واجب ہو تو غسل کیے بغیر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور وضو نہ ہو تو نماز بھی جائز نہیں ہے، مگر وہ حد سے اصغر ہے اور جنابت حد سے اکبر ہے۔ اس حد سے اکبر کو لیا تاکہ شراب کی قباحت خوب ذہن نشین ہو جائے۔ البتہ جنابت کے حکم میں ایک استثناء ہے، اور شراب کے حکم میں کوئی استثناء نہیں، اس سے بھی شراب کا حکم دو آشتہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ حکم بیان کرنے سے پہلے استثناء کرتا ہے۔ یہاں بھی مسافروں کا استثناء کی ہے، یعنی حالت جنابت میں نماز پڑھنا مطلقاً ناجائز ہے،
ناجائز نہیں۔ جواز کی ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ مسافر کو جنابت لاحق ہوئی اور پانی موجود نہیں تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ اور قرآن کریم کا یہ اسلوب وہاں ہے جہاں غلط فہمی کا احتمال ہو، جیسے نمبر 1 میدان جہاد سے پیٹھ پھیرنا جائز نہیں ہے، اللہ کا غضب مول لینا ہے، لیکن پینترا بدلنے کے لیے پیٹھ پھیر سکتے ہیں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 16۔ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ کا استثناء حکم بیان کرنے سے پہلے کیا ہے۔ نمبر 2 ارتداد یعنی اسلام سے پھر جانا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جان کا خطرہ ہو تو زبانی جمع خرچ کر سکتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت 106 میں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان کا استثناء حکم بیان کرنے سے پہلے کیا ہے۔ اسی طرح یہاں الا عابری سبیل کا استثناء پہلے ہی کر دیا کہ مسافر غسل کیے بغیر مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ سوال: یہ آیت تحریم خمر سے پہلے ذہن سازی کے مرحلہ کی ہے، پس اب یہ آیت منسوخ ہے؟ جواب: منسوخ نہیں، ذہن سازی کے مرحلہ کی آیات منسوخ نہیں ہوتی، جیسے روزوں کی فرضیت کی ذہن سازی کی آیات منسوخ نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 183 اور 184۔ علاوہ ازیں شراب اگرچہ حرام ہے، لیکن کوئی ناہنجار مسلمان پیے تو حکم وہی ہے جو اس آیت میں ہے کہ نشہ کی حالت میں نہ نماز پڑھے نہ اس کو مسجد میں آنے دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم نماز کے نزدیک مت جاؤ جبکہ تم نشہ میں ہو، یہاں تک کہ جو بولو اس کو سمجھنے لگو، اور نہ حالت جنابت میں، البتہ مسافر مستثنیٰ ہے، یہاں تک کہ نہا لو۔ نشہ کی تعریف: امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک مخمور وہ ہے جو آسمان و زمین اور بیوی بہن میں امتیاز نہ کر سکے۔ حتیٰ تعلموا ما تقولون، اس سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک دوسری تعریف یہ ہے جو کتب فقہ میں مذکور ہے۔ 2 عوارض اور 2 نواقض میں تیمم جائز ہے، اور تیمم کا طریقہ: 2 عوارض پیش ہیں جو تیمم جائز ہے۔ ایک عارض سماوی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے پیش آتا ہے اور وہ بیماری ہے۔ دوسرا عارض اختیاری ہے، جس کو بندہ خود پیدا کرتا ہے، اور وہ سفر ہے۔ سماوی عذر: اگر کسی کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ وضو یا غسل کرنے سے پانی ضرر پہنچاتا ہے تو تیمم کر سکتا ہے۔ اختیاری عذر: کوئی سفر میں نکل گیا اور پانی میسر نہیں تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے۔ نواقض بھی 2 ہیں، حد سے اصغر، حد سے اکبر۔ وضو ٹوٹ گیا یا غسل واجب ہو گیا اور پانی حقیقتاً یا حکماً نہیں تو تیمم کر سکتا ہے، اور دونوں کا تیمم یکساں ہے۔ اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی پر دونوں ہاتھ مارے، پھر سارے منہ پر اچھی طرح مل لے، پھر دوبارہ دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور دونوں ہاتھوں پر کونیوں سمیت مل لے۔ تفصیل: پہلا عرض: وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو۔ بیماری سے مراد ایسی بیماری ہے جس میں پانی نقصان کرتا ہو۔ اگر وضو یا غسل کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں اچھی ہوگی تو یہ تیمم کرنا درست ہے۔ اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہو اور گرم پانی نقصان نہ کرتا ہو تو گرم پانی سے غسل کرنا واجب ہے، البتہ اگر ایسی جگہ ہے کہ گرم پانی نہیں مل سکتا تو تیمم کرنا درست ہے۔ دوسرا عارض: او علی سفر، یا آدمی سفر میں ہو اور پانی تھوڑا ہو، اگر وضو کرے گا تو پیاس سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے اور دور تک پانی ملنے کی امید نہیں تو تیمم کرنا جائز ہے۔ پہلا ناقض: او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی شخص نصیبی جگہ میں جا کر آیا، وضو ٹوٹ گیا۔ نشیبی جگہ میں یعنی بیت الخلاء میں سبیلین سے ناپاکی نکلتی ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک جسم میں کہیں سے بھی کوئی ناپاکی، خون پیپ وغیرہ نکلے اور بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے کی 2 راہوں کی تخصیص نہیں، دیگر ائمہ کے نزدیک تخصیص ہے۔ ان کے نزدیک سبیلین کے علاوہ سے پانی ناپاکی نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا ناقض: او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو پکڑا ہو، عورتوں نے تم کو پکڑا ہو، یعنی بیوی سے صحبت کی اور انزال ہو گیا تو غسل واجب ہے۔ صحبت کرتے وقت جب انزال کا وقت آتا ہے تو مرد عورت کو اور عورت مرد کو پکڑتی ہے، پس آیت میں آدھی بات ہے، دوسری آدھی فہم سامع پر اعتماد کر کے چھوڑ دی ہے، اور باب مفاعلہ اپنے معنی میں ہے۔ آیت میں ناقض غسل کا بیان ہے، اور قرینہ یہ ہے کہ پہلے جنبی کا ذکر آیا ہے، اور دوسرے اماموں کے نزدیک باب مفاعلہ مجرد کے معنی میں ہے، لامس بمعنی لمس ہے، باب مفاعلہ مجرد کے معنی میں بھی آتا ہے،
اس کے نزدیک آیت کا مطلب ہے باوضو آدمی نے عورت کو یا باوضو عورت نے مرد کو چھویا یعنی ہاتھ لگایا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، بس یہ ناقض وضو کا بیان ہے۔ فائدہ: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں الماء من الماء کا حکم اسی آیت سے مستنبط کیا تھا، یعنی غسل اس وقت واجب ہوگا جب انزال ہو جائے۔ ایک سال میں غسل واجب نہیں، پھر یہ حکم بدل دیا اس لیے کہ بڑی عمر میں کبھی انزال کا احساس نہیں ہوتا، اور ایسی صورت میں شریعت امر ظاہر کو امر مخفی کے قائم مقام کر دیتی ہے، اس لیے بعد میں حکم دیا اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو گئی تو غسل واجب ہو گیا، خواہ انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ فائدہ پورا ہوا۔ اور پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، بیماری ایسی ہے کہ اس میں پانی نقصان کرتا ہے، بس یہ حکماً پانی نہ پانا ہے۔ نمبر 2، سفر ہو اور پانی تھوڑا ہو، اگر وضو یا غسل کرے گا تو پیاس سے ہلاک ہو جائے گا اور دور تک پانی ملنے کی امید نہیں، تو یہ بھی حکماً پانی نہ ملنا ہے۔ نمبر 3، پانی بالکل ہی موجود نہیں، یہ حقیقتاً پانی کا نہ پانا ہے، ان سب صورتوں میں پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے سالوں تک پانی نہ ملے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ غَفُورٌ۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا آیا تم میں سے کوئی جائے ضرورت سے یا چھویا تم نے عورتوں کو، پس نہ پاؤ تم پانی تو قصد کرو پاک مٹی کا، پس ہاتھ پھیرو اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے بڑے بخشنے والے ہیں۔ یعنی قبل نماز میں نشہ کی حالت میں جو تم نے اوندھا پڑھ دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، آئندہ ایسی غلطی نہ ہو۔ حدیث: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا، پس ہمیں کھانے پر بلایا اور ہمیں شراب پلائی۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب شراب حلال تھی، پس شراب نے ہم سے لیا، یعنی ہم پر شراب اثر انداز ہو گئی، نشہ چڑھ گیا اور نماز کا وقت آ گیا تو لوگوں نے مجھے آگے بڑھایا، پس میں نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون۔ آپ فرما دیں اے کافرو، میں اس کو نہیں پوجتا جس کو تم پوجتے ہو، اور ہم اس کو پوجتے ہیں جس کو تم پوجتے ہو۔ یہ غلط پڑھ دیا، اور یہ 2 باتوں میں تعارض ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت 43 نازل فرمائی جس میں ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب کہ تم نشہ میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھو کہ منہ سے کیا کہتے ہو۔ تشریح: نشہ کی حالت میں نماز جائز نہیں ہے اور نمازیں اپنے اوقات میں پڑھنی ضروری ہیں، اس لیے اوقات نماز میں نشہ کا استعمال مت کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے منہ سے کوئی غلط کلمہ نکل جائے۔ اور یہ حکم اس وقت تھا جب شراب حلال تھی، پھر جب شراب حرام ہو گئی تو اب نہ نماز کے وقت میں پینا جائز ہے نہ غیر نماز کے وقت، مگر یہ حکم اب بھی باقی ہے کہ نشہ کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ ترجمہ: کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دیے گئے ایک حصہ آسمانی کتابوں کا خریدتے ہیں وہ گمراہی کو، اور چاہتے ہیں وہ کہ بچل جاؤ تم راہ راست سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہیں اللہ تعالیٰ کارساز، اور کافی ہیں اللہ تعالیٰ مددگار۔ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، وہ تم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے نشہ انسان کا دشمن ہے، معاشرہ کو خراب کرتا ہے، اسی طرح یہود و نصارہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ ہمیشہ ملت اسلامیہ کو خراب کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ خود تو ڈوبے ہیں، مسلمانوں کو بھی لے ڈوبنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی 104 کتابوں میں سے 3 کتابیں تورات، زبور، انجیل عنایت فرمائی، مگر انہیں کتابوں سے وہ گمراہی کے دلدل میں پھنس کر رہ گئے، اس لیے کہ اللہ کی کتابوں سے ہدایت بھی ملتی ہے اور گمراہی بھی۔ سورۃ البقرہ آیت 26 میں ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ اس مثال سے بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سوں کو راہ راست دکھاتے ہیں، اور اس مثال سے بدکاروں ہی کو گمراہ کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں جو گمراہ فرقے ہیں وہ قرآن و حدیث سے غلط استدلال کر کے ہی گمراہ ہوئے ہیں۔
الکتاب اس میں جنس ہے، سب آسمانی کتابیں مراد ہیں، ان کا ایک حصہ یعنی تورات، زبور، انجیل ولیًا اور نصیراً حال ہیں۔ یہی حال یہود و نصارہ کا ہوا، اللہ کی کتابوں کو کے خود ساختہ مطالب لے کر گمراہ ہو گئے، اب وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی راہ ہدایت سے ہٹا دیں۔ مستشرقین رات دن کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ دین اسلام کو بگاڑ کر رکھ دیں، اور دانشوروں کو انہوں نے دبوچ بھی لیا، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، پھر بھی ان سے ہوشیار رہو، وہی تمہارا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتے ہیں، مگر ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کافی کارساز اور کافی مددگار ہیں۔ آیت کریمہ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتب سماویہ کا ایک حصہ دیا گیا، وہ ان کتابوں سے گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ راست سے ہٹ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز اور کافی مددگار ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔